صحابہ کا دفاع کیا گیا ہے، اور اس دفاع کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، لاشوں کے انبار لگے ہیں، لہو کی ندیاں بہی ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دفاع صحابہ پر کھڑے رہنے والے کھڑے رہے، اور آج بھی اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ جانے والوں، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے قربان ہونے کے بعد، تمہارے خون میں نہانے کے بعد، تمہارے گولیوں میں چھنی ہونے کے بعد، آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہماری بھی اگر جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان دے دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر نہایت ہی عزیز علماء کرام، اس پنڈال میں موجود تاحد نگاہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے عشاقان صحابہ، آج کے اس عظیم و شان پروقار، خوبصورت اور بہترین اجتماع پر اگر میں قائد ضلع غربی حضرت جناب قاری عبدالوہاب معاویہ صاحب کو اور ان کے ساتھ قائد اورنگی جناب قاری محسن صاحب کو مبارکباد پیش نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ان حضرات کی شب و روز محنتیں اور ان کی پوری ٹیم کی محنتیں ہیں کہ یہ خوبصورت گلدستہ آج سجا ہوا ہے۔ اسٹیج بھی اپنے جوبن پر ہے اور پنڈال بھی اپنے جوبن پر ہے۔ کانفرنس کا عنوان شہدائے اسلام کے نام سے ہے، اور کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے شہداء کی سرزمین پر۔ اورنگی اپنے اس منفرد اعزاز کے ساتھ ہر جگہ اپنے آپ کو منوا چکی کہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے بے مثال انداز میں اس علاقے کے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے اور بچوں نے جو قربانی دی ہے، اس کی مثال شاید کسی اور علاقے میں نہ مل سکے۔ بہرحال
تشریف فرمائے اور ان قریب آپ حضرات سے انہوں نے مخاطب ہونا ہے. وقت کی قلت ہے. میں اپنے عنوان کے مطابق کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور یہ اس امید کے ساتھ رکھوں گا، اس یقین کے ساتھ رکھوں گا کہ کی گئی گزارشات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو آپ ان گزارشات کو صرف ایک جلسے کی واہ واہ اور کانوں کی لذت کے لیے نہیں سنیں گے، بلکہ ان کو ایک مقصد زندگی بنا کر لے کر جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر آخر وقت تک اس مشن اور کاز کو لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عنوان کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دفاع صحابہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا طویل اور عظیم عنوان ہے جس پر گفتگو کچھ تھوڑے وقت میں ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی. دفاع صحابہ کی ضرورت پر ہر دور کے اندر علماء کرام گفتگو فرماتے رہے اور علماء کرام اپنے اپنے علمی انداز میں اس ضرورت کو امت مسلمہ کو بتاتے رہے، اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے رہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا منفرد انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس سرزمین پر جس ہستی کو سب سے بڑا اعزاز دے کر اتارا، جس ہستی کو سب سے عظیم قرار دے کر بھیجا، اس ہستی کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. اور یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام غیرت مند لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات ہے جس ذات سے بڑھ کر تو دور کی بات، اس ذات کے برابر کا مرتبہ انبیاء میں کوئی نہیں رکھتا. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ جو آقا کو مقام دیا گیا ہے، جو مرتبہ میرے نبی کو دیا گیا ہے، یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم عطا کیا ہے، اس قرآن سے بہتر کوئی اور کلام اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. جب میرا آپ کا عقیدہ ہے، میرا آپ کا نظریہ ہے کہ جو دین میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس دین سے بہتر اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے، میرے نبی کو کلام دے کر بھیجا ہے، میرے نبی کو ایک دین دے کر بھیجا ہے، ایک شریعت دے کر بھیجا ہے، ایک قرآن دے کر بھیجا ہے، تو جس قرآن کو اللہ نے عظیم بنایا ہے، جس نبی کو اللہ نے عظیم بنایا ہے، جس اسلام کو اللہ نے عظیم بنایا ہے، جب بات اس اسلام کی آتی ہے، جب بات اس نبی کی آتی ہے، جب بات اس قرآن کی آتی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھیجا ہے، جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہوئے. یہ بات ہمارے ہاں ظاہر ہو چکی ہے. ہر ایک شخص اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ چکا، اپنی عقل سے یہ بات سمجھ چکا کہ جہاں بھی مرتبے بڑے ہوں، جہاں بھی مقام بڑے ہوں، وہاں حفاظت کے لیے آنے والے بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے مرتبے کے اعتبار سے اگر آپ کے علاقے کا ایس ایچ او ہے، آپ کے علاقے کا ایم پی اے ہے، آپ کے علاقے کا وزیر ہے، ملک کا وزیر ہے، کوئی عہدیدار ہے، جیسے جیسے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کا مقام بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کا رتبہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے اس کی
حیثیت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے ساتھ جو لوگ دیے جاتے ہیں ان کو بھی اسی اعتبار سے چناؤ کر کے بہترین دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس طرف اللہ تعالیٰ نے جب مرتبے دینا شروع کیے ہیں تو آدم کو بھی مرتبہ دیا ہے، نوح کو بھی مرتبہ دیا ہے، ابراہیم کو بھی مرتبہ دیا ہے، اسماعیل کو بھی مرتبہ دیا ہے، موسیٰ کو بھی مرتبہ دیا ہے، یونس کو بھی مرتبہ دیا ہے، یوسف کو بھی مرتبہ دیا ہے، یعقوب کو بھی مرتبہ دیا ہے، عیسیٰ کو بھی مرتبہ دیا ہے۔ یہ سارے انبیاء علیہم السلام مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ جو لوگ دیے وہ بھی اسی اعتبار سے مرتبے والے تھے، لیکن جب باری آئی ان سب مرتبوں میں سب سے بڑے مرتبے والے کی تو پھر ان کے لیے جن کا انتخاب ہوا وہ بھی سب سے بڑے مرتبے والے تھے، اور وہ لوگ تھے صحابہ کرام۔ اب یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، موضوع ہے دفاع صحابہ ضروری کیوں؟ آپ بتا رہے ہیں ضرورت صحابہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کا دفاع ضروری کیوں ہوا، صحابہ کی عظمتوں کا دفاع ضروری کیوں ہوا، صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ ضروری کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ صحابہ کرام اتنے عظیم لوگ تھے، اتنے مرتبے والے لوگ تھے، اتنے اعلیٰ لوگ تھے، اتنے بہترین لوگ تھے، اتنے بڑے مرتبے والے لوگ تھے۔ جب صحابہ مرتبے والے ہیں، جب صحابہ عظمتوں والے ہیں، جب صحابہ بلندیوں والے ہیں، جب صحابہ مقام والے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو لوگ مرتبے والے ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، جو بڑے مقام والے ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں، حسد کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ جو سب سے بڑے مقام والے ہیں ان کے دشمنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیغمبر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پیغمبر کی ذات پر حملہ کرتے ہیں تو دفاع کرنے والے صحابہ نظر آتے ہیں، پیغمبر کے دین پر حملہ کرتے ہیں، دفاع کرنے والے صحابہ نظر آتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت پر حملہ کرتے ہیں تو دفاع کرنے والے صحابہ نظر آتے ہیں۔ لیکن جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے تو صحابہ کرام کے پاس نبی بھی ہیں، صحابہ کے پاس قرآن بھی ہے، صحابہ کے پاس شریعت بھی ہے، صحابہ کے پاس پورا کا پورا دین اگر ہے کسی کے پاس تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ دشمن نے صحابہ کرام پر حملے شروع کر دیے، صحابہ کرام کے خلاف بکواس شروع کر دی، صحابہ کرام کو مجروح کرنا شروع کر دیا۔ بتانا اس کا یہ تھا کہ وہ نبی کا دشمن تھا، وہ قرآن کا دشمن تھا، وہ اسلام کا دشمن تھا، وہ شریعت کا دشمن تھا۔ اس نے صحابہ کرام پر حملہ اس لیے کیا کہ وہ صحابہ کرام کو مجروح کر کے صحابہ کرام کی ذاتوں کو دنیا کے سامنے یہ بتا کر کہ یہ دیانتدار نہیں تھے، یہ جھوٹے لوگ تھے، یہ کذاب تھے، یہ معاذ اللہ بتا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو دین تمہارے پاس ہے، جو قرآن تم تک پہنچا ہے، جو شریعت تم تک پہنچی ہے، جو پیغمبر کا تعارف تم تک پہنچا ہے، جو اللہ کا تعارف تم تک پہنچا ہے، وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، وہ سارا کا سارا بددیانتی پر ہے۔ اب جب بات اللہ کی ذات کی حفاظت کی آئی، جب بات شریعت کی حفاظت کی آئی، جب بات ختم نبوت کی حفاظت کی آئی تو پھر مجھے یہ کہنا پڑا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کا تحفظ کروں، اگر چاہتا ہے ختم نبوت کا تحفظ کروں، اگر چاہتا ہے اسلام کا تحفظ کروں تو پہلے دفاع صحابہ کرنا پڑے گا۔ جب دفاع صحابہ ہوگا تو اللہ کا تحفظ خود بخود ہو جائے گا، رسول اللہ کا دفاع خود بخود ہو جائے گا، شریعت کا دفاع خود بخود ہو جائے گا۔ لیکن اگر صحابہ کا دفاع نہ ہوا تو نہ دین کا دفاع ہے، نہ قرآن کا دفاع ہے، نہ شریعت کا دفاع ہے، کیونکہ کہنے والا کہہ سکتا ہے جن لوگوں نے بددیانتی کی ہے، جن لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد دین کو چھوڑا ہے، ان کے اوپر کس طرح اعتبار کر کر تم قرآن کو مانتے ہو؟ انہوں نے قرآن دیا، تم نے اس قرآن کو کیسے مان لیا؟ تم نے اس شریعت کو کیسے مان لیا کہ وہ لوگ تو بددیانت تھے، وہ لوگ تو جھوٹے تھے؟ لیکن جب میں دفاع کے لیے کھڑا ہوا، میری قیادت دفاع کے لیے کھڑی ہوئی، میرے اکابر دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے دفاع کر کے بتایا کہ لوگوں جو آج کھڑا ہو کر صحابہ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، صحابہ کی شخصیات پر حملہ کرتا ہے، در حقیقت چور یہ ہے، بددیانت یہ ہے، جھوٹا یہ ہے، فریبی یہ ہے، اور صحابہ کرام کی ذاتیں یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو قرآن میں میرے رب نے اعلان کر دیا اولئک هم الصادقون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔
شریعت کی بنیاد ہیں، قرآن کے نقل کرنے والے اور پہنچانے والے ہیں۔ لہٰذا دفاع صحابہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر دفاع صحابہ نہ ہوا تو پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا جو میری قیادت کی آواز ہے، جو میرے اکابر کی آواز ہے، وہ یہی ہے کہ آؤ دفاع صحابہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آؤ ناموس صحابہ کے تحفظ کے پہرے دار بن جاؤ۔ یہ بات ایسی نہیں کہ میں تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میری قیادت اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، بلکہ یہ تو وہ بات ہے جو میرے رب نے قرآن میں کر کر بتلائی ہے۔ میرے رب کا طریقہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا گیا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے صحابہ کا دفاع کیا گیا ہے، خود صحابہ کا طریقہ ہے صحابہ کا دفاع کیا گیا ہے، اکابرین امت کا طریقہ ہے صحابہ کا دفاع کیا گیا ہے، اور اس دفاع کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، لاشوں کے انبار لگے ہیں، لہو کی ندیاں بہی ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی دفاع صحابہ پر کھڑے رہنے والے کھڑے رہے، اور آج بھی اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ اے جانے والوں، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے قربان ہونے کے بعد، تمہارے خون میں نہانے کے بعد، تمہارے گولیوں میں چھنی ہونے کے بعد، آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہماری بھی اگر جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان دے دیں گے، گھر بار کی ضرورت پڑی ہم قربان کر دیں گے، لیکن ہرگز ناموس صحابہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔